بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برس والا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ پیارے دوستو، آج ہم ان تینوں کی حکایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ عز و جل نے ان کا امتحان لینا چاہا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ برس والے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تجھے کیا چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا چمڑا، اور یہ بات جو پہلے مجھ میں ہے یہ جاتی رہے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ گھن کی چیز جاتی رہی اور اچھا رنگ اور اچھی کھال اسے دی گئی۔ فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے اونٹ کہا۔ اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے کہا تجھے کیا شے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور یہ جو پہلے مجھ میں گنجا پن ہے یہ جاتا رہے جس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس میں وہ بات جاتی رہی اور خوبصورت بال اسے دیے گئے۔ اس سے کہا تجھے کون سا مال محبوب ہے؟ اس نے گائے بتائی، ایک گابھن گائے اسے دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے کیا چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ واپس دے کہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ واپس لی۔ فرشتہ نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ اسے ایک گابھن بکری دی۔ اب اونٹنی اور گائے اور بکری سب کے بچے ہوئے۔ ایک کے لیے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، دوسرے کے لیے گائے سے اور تیسرے کے لیے بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ برس والے کے پاس اس کی صورت اور حیت میں ہو کر آیا، یعنی برس والا ہی بن کر آیا، اور کہا میں مرد مسکین ہوں، میرے سفر میں وسائل منقطع ہو گئے، پہنچنے کی صورت میرے لیے آج نظر نہیں آتی مگر اللہ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے۔ میں اس کے واسطے سے جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور اچھا چمڑا اور مال دیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں سفر میں مقصد تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے جواب دیا حقوق بہت ہے۔ فرشتے نے کہا گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، فقیر نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا؟ اس نے کہا میں تو اس مال کا نسلاً بعد نسل وارث کیا گیا ہوں۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر گنجے کے پاس اس کی صورت بن کر آیا، اس سے بھی وہی کہا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر اندھے کے پاس اس کی صورت و حیت بن کر آیا اور کہا میں مسکین شخص اور مسافر ہوں، میرے سفر میں وسائل منقطع ہو گئے، آج پہنچنے کی صورت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے، میں اس کے وسیلہ سے جس نے تجھے نگاہ واپس دی، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے سفر میں مقصد تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، تو جو چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ خدا کی قسم اللہ کے لیے تو جو کچھ لے گا میں تجھ پر مشقت نہ ڈالوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھ، بات یہ ہے کہ تم تینوں شخصوں کا امتحان تھا، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں پر ناراضی۔ میرے پیارے دوستو، یہ روایت و حکایت عجائب و غرائب پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی کبھی امتحان لیتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ گداگر کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا چاہیے، ممکن ہے وہ گدڑی میں لال ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے فرشتے کا بھیس بدلنا بتاتا ہے کہ کبھی نور بشر کی صورت میں آتا ہے، پھر وہ اطوار اس میں ہونا ضروری ہیں جیسے بشریت کا تقاضا ہے۔ جیسے یہ فرشتہ ایک وقت داتا بنا ہوا ہے کہ جس نے مانگا منہ مانگا پایا، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ والے
معزون من اللہ ہوتے ہیں جو جسے چاہیں اللہ کی عطا سے دیں۔ یاد رہے کہ عام فرشتے اولیاء اللہ کے مراتب و کمالات سے درجہ میں کم ہیں۔ وہی فرشتہ اب دوسری دفعہ برس والا گنجا اندھا بن کر آیا ہے اور گدا گر ہے، حالانکہ یہ اس حقیقت نوری کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرشتہ امتحان بن کر آیا ہے، تو آپ تعلیم امت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے جملہ اطوار بشریت آپ کی حقیقت نوری کے خلاف نہیں۔ گداگر بھی امتحان ربانی کی صورت میں آتے ہیں تو ان سے زجر و توبیخ کرنا اپنا نقصان ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کریم تمہیں ناراض ہو کر اس جیسا نہ بنا دے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس حکایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل بیماری کے بعد پھر صحت یابی عطا فرمائے، یا ہمارے غربت کے بعد پھر ہمیں امیرت عطا فرمائے، تو ہمیں اپنے وہ دن بھولنے نہیں چاہیے بلکہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں عاجز بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔